أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک میں مما نزلنا اس میں جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ کوئی صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ اپنے گواہوں کو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے سوا اِن کُنتُم صادقین اگر تم سچے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں کچھ شک ہو. اسی پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بمثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا. علی عبدنا اپنے خاص بندے پر. اس آیت میں خاص بندے سے مراد حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہاں اس انداز سے تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. فاتو بصورت من مثلی تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اس آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ ہیں. ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے اگر تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت حسن ترتیب غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو. اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. آج بھی قرآن مجید کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں مگر قرآن کریم کی مثل ایک آیت لانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا. قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں اور جنہیں اس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے اور یہی وجہ ہے صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا. قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا. ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات کو بیان کرتے ہیں. فصاحت و بلاغت. عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے. ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے. الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا
اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے، اور اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کی بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والے کبھی سیر نہیں ہوتے اور نہ ہی اسے اکتاتا ہے، بلکہ اسے جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا، کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے۔ جب اسے دوبارہ پڑھ جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ یہ بار بار دہرائے جانے پر پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کے آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے یعنی کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ کسی آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسی ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ قرآن مجید میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانے نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔